إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو دروس میں زکوٰۃ کے فضائل، ادا کرنے والے کا مقام اور مرتبہ، اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا آخرت میں انجام، یہ ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اسی طریقے سے کون کون سے مال پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور زکوٰۃ کس کس کو دینا یہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اسی مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو بندہ دے سکتا ہے اور کن کن کے لیے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر جنہیں آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ایک موٹا سا قانون یاد رکھیں، جن کی کفالت اور جن کا روٹی پانی تمہارے ذمے ہے، فرض ہے تم پر انہیں کھلانا، ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بس یہ موٹا سا قانون ہے کہ جس کا آپ پر کھانا پلانا لازم ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اس میں سب سے پہلے اولاد آتی ہے، اولاد پر بندے کا کھلانا لازم ہے۔ دوسرے نمبر پہ بندے کی جو ہے وہ بیوی آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بندے کے والدین آتے ہیں۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا کھانا پینا بندے پر لازم کیا ہے کہ بندے نے ہر حال میں انہیں کھلانا ہی کھلانا ہے، اگر نہیں کھلائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جو ایسے رشتے ہیں کہ جن کا کھانا پلانا لازم ہے ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑے سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ والد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو والد کا چونکہ کھانا پینا یہ اولاد کے ذمے ہے تو والد کو زکوٰۃ آدمی نہیں دے سکتا۔ اگر دے گا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ یہ صدقہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کے قرآن نے کہا یسألونک ماذا ینفقون، اللہ کے پیغمبر جی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں نفلی صدقہ کس کو دیں؟ میرے پیغمبر آپ کہہ دیں ما انفقتم من خیر فللوالدین، نفلی صدقات جو ہیں نا جی سب سے پہلا حق اس میں والدین کا ہے۔ جو فرضی صدقات ہیں اس میں والدین کا حق نہیں ہے، جو نفلی صدقات ہیں اللہ نے اس میں سب سے پہلا حق کس کا رکھا ہے جی؟ والد کا رکھا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کسے کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے اول درجہ جو ہے نا جی وہ انما الصدقات للفقراء، اللہ کے قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق فقیر لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں جی؟ فقیر لوگ۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، عربی کا یہ لفظ ہے چونکہ فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے، فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی ایسے اسباب نہ ہوں کہ وہ ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، اسے فقیر کہتے ہیں۔
یعنی جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، جس کے پاس لقمہ منہ تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ اور اللہ نے جس کا ذکر کیا قرآن میں وہ فقیر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے فقیر کو زکوٰۃ دینی ہے۔ والمساکین، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہ مسکین ہیں۔ مسکین عربی کا یہ بھی لفظ ہے اور اس کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہترین معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مسکین اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، آمدنی بھی اس کی ہے لیکن آمدنی بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، اسے کہا جاتا ہے مسکین۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ مسکین کو دینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والعاملین۔ یہ اس دور میں مشکل ہی ہے کہ کوئی ہو، یہ پہلے زمانے میں تھا، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ لینے پر مقرر کیے گئے ہیں، حکومت اور خلافت کی طرف سے مقرر کردہ لوگ جو زکوٰۃ لینے کے لیے جن کو مقرر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چند صحابہ کو مخصوص کیا تھا، بھائی تو نے فلاں جگہ سے، تو نے فلاں جگہ سے لے کے آنی ہے، تو نے یہ جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں نا جی، انہیں بھی زکوٰۃ دینا یہ بالکل جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوب، یہ بھی ابتدائے اسلام میں حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، لہذا اس حکم کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وفی الرقاب، پانچویں نمبر پہ جن کو زکوٰۃ بندہ دے سکتا ہے وہ ہیں کہ ایک غلام ہے اور وہ غلام کافی غلامی کے اندر ہے، اگر کوئی بندہ اس غلام کو کافی غلامی سے آزاد کرواتا ہے زکوٰۃ کے پیسے دے کے تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ والغارمین، وہ بندے، یہ چھٹا نمبر ہے غالباً، والغارمین، بندہ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے جو قرضے کے اندر بہت زیادہ گھرا ہوا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ اپنا قرضہ اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مقروض ہے، اس کے پاس اتنے اسباب بھی نہیں ہے کہ یہ اپنا قرضہ اتار سکے، تو ایسا بندہ کو بھی زکوٰۃ دے، ایسے کو بھی جائز ہے اور یہ بھی زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون مقروض ہے، کس کے اوپر زیادہ قرضہ ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم میں سے جو مقروض ہے ہم اسے دیں تاکہ وہ اپنے قرضے سے جان چھڑا لے۔ اور قرضے سے اگر جان بندے کی چھوٹ جائے نا جی، تو یہ بہت بڑی اللہ کے ہاں پسندیدگی کی بات ہے، اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے، وگرنہ اگر قرضہ بندے کو اوپر رہ جائے اور بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ پھر معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی ہاں، تیرا خون کا قطرہ ابھی تک زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ پہلے تجھے معاف کر دے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابی جانے لگا، اللہ کے پیغمبر نے آواز دی، فرمایا میرے صحابی، مجھ سے سوال کرنے والے، شہید ہونے والے کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں الا الدین، لیکن ایک قرضہ ایسی چیز ہے اگر بندہ شہید بھی ہو جائے اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ قرضے والا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس لیے اگر آپ کسی مقروض کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور اگلے بندے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس میں یوں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مقروض کو، جس پر قرضہ ہے، اس کو زکوٰۃ اگر دے دی تو یہ زیادہ ثواب اور اجر کی بات ہے۔ وفی سبیل اللہ، 6واں نمبر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کو زکوٰۃ دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین آتے ہیں، جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے
اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، سب سے پہلا درجہ ان کا ہے، فرمایا مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ وفی سبیل اللہ میں طلباء اور مدارس کے لوگ آتے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں اور حالت سفر کے اندر ہوتے ہیں، ایسے طلباء کو بھی زکوٰۃ دینا یہ بالکل جائز ہے اور یہ بھی جائز زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ وابن السبیل، اور فرمایا کہ آخری نمبر جس کو زکوٰۃ بندہ دے سکتا ہے وہ ہے کہ جو مسافر ہے، حالت سفر کے اندر اور حالت سفر میں اس کے پاس اپنا زاد راہ ختم ہو گیا، جو کچھ وہ لے کے گیا تھا جمع پونجی وہ ختم ہو گئی ہے، سفر کے اندر اب بیچارہ کنگال ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ 7 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے جن کو بندہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، ان میں سے اگر کسی کو بھی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اگر کتنا مال بندے کے پاس ہو تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں 7.5 تولے سونا اگر بندے کے پاس موجود ہے، کتنے تولے جی؟ 7.5 تولے سونا اگر بندے کے پاس موجود ہے تو بندے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی اگر بندے کے پاس موجود ہے تو بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے، یہ تو بات تھی سونے چاندی کی، اگر سونا چاندی نہیں بلکہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت بندے کے پاس موجود ہے، سونا تو نہیں ہے یعنی بالفعل سونا نہیں موجود سامنے، چاندی بھی ہاتھ کے اندر نہیں ہے، لیکن اتنی قیمت ہے جتنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے، پھر بھی بندے پر زکوٰۃ ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے؟ 2.5% آپ فیصد نکالیں، جتنا بھی آپ کا مال ہے یا سارے کے سارے کا فیصد نکالیں اور 2.5% جتنا بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے آپ اس کے فیصد کریں، فیصد میں 2.5% جتنا مال بنتا ہے وہ آپ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کون کون سا مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ تو ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرے نمبر پہ مال تجارت، تجارت کے لیے جو مال رکھا ہے جس سے بندہ تجارت کرتا ہے، نفع کماتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے وہ۔ چوتھے نمبر پہ جانور بندے کے پاس ہیں، ان پر بھی اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر زمین کی پیداوار وہ جو نکلتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اب چند مسائل ہیں جو میں ذکر کر دیتا ہوں، جو ساتھیوں نے پوچھے ہیں، اگر کسی کے اور مسائل ہوں تو وہ اور بھی پوچھ سکتا ہے، جو میرے ذہن میں ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے کسی کے پاس پیسے رکھے امانت کے طور پہ، یار یہ مجھ سے پیسے لگ جائیں گے تو ایسا کر یہ پیسے اپنے پاس رکھ لے، میں آپ سے لے لوں گا بعد کے اندر۔ اب وہ پیسے اس نے رکھ دیے، لیکن وہ پیسے اتنے تھے جتنے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ پیسے اگلے بندے کے پاس سال پڑے رہے، سال کے بعد واپس لیے، اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ یہ پیسے نصاب کو بھی پہنچتے ہیں اور ان پر سال بھی گزر گیا ہے۔ جب ان پر سال بھی گزر گیا، نصاب کو بھی پہنچتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، ایک بندے نے کسی کو قرضہ دیا، اب قرضہ اتنا ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، قرضہ اگلے بندے کے پاس رہا، اگلے بندے سے جب قرضہ وصول کیا تو وصول کرنے کے بعد اس قرضے دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مطلب میں نے کسی کو قرضہ دیا، اگلے کے پاس سال رہا، میں نے پھر واپس لیا، تو واپس جب میں لوں گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر میں سال کے بعد لے لیتا ہوں تو پھر 1 سال کی زکوٰۃ،
اگر میرا اس کے پاس پیسہ 3 سال 4 سال 5 سال رہا تو پھر 5 سال کی زکوٰۃ میری جو ہے ان پیسوں پہ لازم ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، کسی بندے پلاٹ خریدا، پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ میں اسے بیچا تو یہ اتنے سال بندے کی ملکیت رہے گا، یعنی جتنے سال اس کو بیچتا نہیں ہے پاس ہی رکھتا ہے اتنے سال ہر سال کے بعد زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ چوتھا مسئلہ، بعض اوقات یوں ہوا کہ بندے نے پلاٹ خریدا اس لیے تھا کہ میں یہ خود رکھوں گا، میں یہ خود استعمال کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، اس کا ارادہ بن گیا کہ یار میں اس پلاٹ کو بیچتا ہوں۔ اب کیا کیا جائے جی؟ کہ اگر وہ 3 سال 4 رکھ کے پھر وہ بیچنا چاہتا ہے تو جب بیچے گا تو بیچنے کے بعد اس 1 سال کی زکوٰۃ لازم ہوگی، بس 4 سالوں کی زکوٰۃ نہیں لازم ہوگی۔ اگر اس کی نیت خریدتے وقت یہ تھی نا کہ میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، پھر 3 سال اس نے اپنے پاس رکھا، پھر مجبوری بن گئی اور اس نے بیچنا چاہا تو پھر صرف 1 سال کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جس سال وہ بیچ رہا ہے اسی سال کی